إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال اللہ تبارک و تعالی وقل رب زدنی علما. میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، پچھلے درس میں طلب علم کا ایک بنیادی اصول ہم نے دیکھا کہ طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ قابل اعتماد ذرائع سے علم حاصل کرے، ایسے لوگوں سے دین کا علم نہ لے جن کا منہج بگڑا ہوا ہے، جو سنت کے بجائے بدعات پر چلنے والے ہیں، جو دلائل کی بجائے اپنی رائے سے دین میں گفتگو کرنے والے ہیں، جن کے لیے اہل علم کی طرف سے لوگوں کو تعلیم دینے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ کسی بھی میدان میں، چاہے وہ طب ہو یا کوئی اور میدان ہو، ہر آدمی کے اوپر کوئی اور سرپرست ہوتا ہے جو اس کو اجازت دیتا ہے کہ وہ لوگوں کا علاج کرے، لوگوں کو تعلیم دے اور اسی طرح سے دوسرے کسی میدان میں خدمت کرے. اپنے دل سے کوئی آدمی اگر کچھ کرتا ہے، ممکن ہے اس میں صلاحیت ہو، ممکن ہے اس میں صلاحیت نہ ہو، اور اگر ایک انسان کے اندر واقعی اس کام کی صلاحیت نہ ہو اور وہ اپنے دل ہی سے وہ کرنے لگے، بہت ممکن ہے کہ وہ فائدے سے زیادہ نقصان کرے. لہٰذا دین کا علم حاصل کرنے کے لیے طالب علم کو چاہیے کہ وہ ایسے لوگوں سے علم حاصل نہ کرے جو سنت کی بجائے بدعات پر چلنے والے ہیں، جن کے پاس قرآن و سنت کا گہرا علم نہیں، جن کا عقیدہ درست نہ ہو، جو اصحاب الاہواء. صاحب ہوا کس کو کہتے ہیں؟ جو دلیل کی بجائے اپنی ذہن کی اپج، اپنے فلسفے کو دین بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرے. دین لوگوں کے لیے کوئی کھلونا نہیں ہے کہ کوئی آدمی اپنے دل سے اس میں کچھ بھی بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرے. دین اتنی سنگین چیز ہے، دین کا معاملہ اتنا سیریس ہے کہ ایک نبی بھی اپنی طرف سے کوئی ایک چیز بھی دین میں تبدیل نہیں کر سکتا ہے. آپ دیکھیے پیاز اور لہسن کا معاملہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال نہیں کرتے تھے اس لیے کہ آپ کو بدبو پسند نہیں تھی. آپ کے ترک کرنے کی وجہ سے لوگوں نے اس کو حرام سمجھ لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کر کے کہا، ایھا الناس انہ لیس بی تحریم ما احل اللہ لی. اے لوگو، اللہ نے جو میرے لیے حلال کیا ہے میں اس کو حرام کرنے کا اختیار نہیں رکھتا. تو نبی کو اتنا بھی اختیار نہیں ہے کہ پیاز اور لہسن کو اپنی طرف سے حرام کر دیں. لہٰذا اس سے بڑی چیزیں اور زیادہ سنگین ہیں. ایک انسان اگر علم کے بغیر لوگوں میں بولے گا، بہت ممکن ہے وہ لوگوں کو حلال کی بجائے حرام بتا دے، حرام کی بجائے حلال کر دے. لہٰذا ایک انسان کو چاہیے کہ دین کا علم حاصل کرے، اس کے بعد تعلیم دے. اسی طرح سے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ ہر بولنے والے کے پیچھے نہ دوڑے، چاہے وہ بولنے والا بولنے میں کتنا بھی ماہر کیوں نہ ہو. ایک ہوتی ہے بولنے کی مہارت، ایک ہوتا ہے بولنے کے لیے علم. بعض اوقات انسان کے پاس بولنے کی مہارت نہیں ہوتی ہے لیکن وہ صحیح بولنے والا ہوتا ہے. دوسرا آدمی بولنے میں بہت ایکسپرٹ ہوتا ہے لیکن اس کے پاس بولنے کے لیے صحیح بات نہیں ہوتی ہے.
لہٰذا ہمیشہ یاد رکھیں لوگوں کا مزاج، لوگوں کی کمزوری کیا ہوتی ہے۔ جو بہت اچھا بولنے والا ہوتا ہے اس کی بات زیادہ پسند کرتے ہیں، چاہے وہ صحیح بولے یا غلط بولے، کیونکہ لوگوں کو تمیز نہیں ہوتی ہے وہ صحیح بول رہا ہے کہ غلط بول رہا ہے۔ چیک کرنے کے لیے علم چاہیے، اور سرے سے لوگوں کے پاس علم نہیں ہے، لہٰذا لوگ اس کے بولنے کی لچک کے اوپر چلے جاتے ہیں، بات کرنے کی صلاحیت کے اوپر چلے جاتے ہیں کہ بہت اچھا بولتا ہے۔ تو بہت اچھا بولتا ہے اور بہت صحیح بولتا ہے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپ دیکھیے دنیا کا مارکیٹنگ ایجنٹ ہو، بہت اچھا بولتا ہے، لیکن ایک چیز جو غلط ہے وہ بھی بیچ دیتا ہے۔ اب آپ اچھا بولتا ہے دیکھیں گے یا صحیح بولتا ہے، سچ بولتا ہے دیکھیں گے۔ تو اچھا بولنے کی بجائے سچا بولنا زیادہ ضروری ہے، لہٰذا ایسے لوگوں سے دین کا علم حاصل کریں جو سچے ہوں، جو صحیح بات بتاتے ہوں، قابل اعتماد ہوں۔ اس میں خاص طور سے ان لوگوں سے بچیں جن کے دین کا مدار سنت کی بجائے بدعت پر ہو، چاہے وہ بدعت عقیدے کی ہو، چاہے وہ بدعت عبادات میں ہو، یا چاہے وہ بدعت زندگی کے دوسرے معاملات میں ہو۔ اس سلسلے میں مسلم ابن یسار کا قول ہم نے دیکھا، کہتے ہیں لا تمکن صاحب بدعت من سمعک، اپنا کان بدعتی کو مت دے، یعنی بدعتی کی بات مت سن، اس کی بات سننے والا مت بن۔ کیوں؟ فَيَصُبَّ فِيهَا مَا لَا تَقْدِرُ أَن تُخْرِجَهُ مِن قَلْبِكَ، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے کان میں ایسی بات ڈال دے کہ پھر وہ بات کان کے ذریعے سے دل میں چلی جائے اور تو اس کو نکالنے کی کوشش کرے اور نہ نکال پائے۔ بعض اوقات ایک آدمی آتا ہے، ایسی بات اس کے دل میں شک والی ڈال دیتا ہے کہ پھر وہ چیز شک نکالنے کی کوشش کرتا ہے، نہیں نکل پاتا ہے۔ کبھی نبی کے بارے میں، کبھی اللہ کے بارے میں، کبھی آخرت کے سلسلے میں، کبھی قرآن کے بارے میں کوئی ایسا فلسفہ گھڑ کے پیش کر دیتا ہے، کبھی حدیث کے بارے میں، کبھی قبر کے بارے میں، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی کے بارے میں، کبھی صحابہ کے بارے میں کچھ ایسا جملہ وہ بول دیتا ہے روانی میں کہ اس کے دل میں بات بیٹھ جاتی ہے۔ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی بات ہوتی ہے، کبھی آخرت میں قبر کے بارے میں یا جہنم کے بارے میں، جنت کے بارے میں شک کی بات ہوتی ہے، کبھی وہ اللہ کے بارے میں ہوتی ہے، اللہ کے اسماء و صفات کے بارے میں ہوتی ہے، کبھی صحابہ کی آپس کے اختلاف کے بارے میں ہوتی ہے۔ دل میں وہ بات بیٹھ جاتی ہے، پھر اس کو نکالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ایک آدمی، آپ سوچیے، آپ اپنے گھر کے اندر دروازے سے اندر کسی خراب جانور کو آنے نہیں دیتے، کیوں؟ آئے گا تو ہو سکتا ہے بیڈ روم میں چلا جائے، ہو سکتا ہے کچن میں چلا جائے، پورے گھر میں گندگی کر دے گا، آپ اس کو دروازے پر ہی روک دیتے ہیں۔ اسی طرح سے باطل کو آپ اندر آنے دیں اور آپ کے دل میں وہ باطل بیٹھ جائے، پھر نکالنے کی کوشش کریں۔ آپ کو ضرورت کیا ہے؟ آپ اپنی زندگی وہ ضائع کیوں کریں؟ ایسے کام میں کیوں لگائیں جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے؟ لوگ کہتے ہیں ہم سن کے دیکھیں گے تو صحیح کیا ہے، غلط رہے گا تو نہیں مانیں گے، صحیح رہے گا تو مانیں گے۔ دیکھیے، آپ اگر غلط رہے گا تو نہیں مانیں گے، آپ کا دل آپ کے بس میں نہیں ہے۔ کتنی چیزیں دل میں آ جاتی ہیں، نکالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کسی دوست کے بارے میں، اولاد کے بارے میں، بیوی کے بارے میں، ماں باپ کے بارے میں کوئی آدمی کچھ بات بول دیتا ہے، وہ دل میں جا کے بیٹھ جاتی ہے، دل میں جا کے بیٹھ جاتی ہے، نکالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کبھی شک کی بات ہوتی ہے، کبھی کچھ اور بات ہوتی ہے۔ دیکھیے آپ، خاص طور سے شک ایک ایسی چیز ہے، دل میں اگر کوئی ڈال دے اس کو نکالنا مشکل ہو جاتا ہے، نکالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ایسے لوگوں کی بات نہ سنیں جو یقین کی بجائے شک دلوں میں پیدا کرتے ہیں، قرآن و سنت کے بارے میں، اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، دین کے بارے میں۔ کہتے ہیں تو بدعتی کی بات مت سن، ایسا نہ ہو کہ تیرے کان میں ایسی بات ڈال دے کہ وہ دل میں چلی جائے اور دل سے نکالنا مشکل ہو جائے۔ ایسا کوئی فلسفہ تجھ کو پیش کر دے تو اس کو اپنے دل سے نکال نہ پائے، تیرا دل کہے کہ نہیں یہی بات صحیح ہے،
چاہے قرآن کی بات سامنے آئے، حدیث کی بات سامنے آئے، قرآن کی بھی تعویل کرنے لگ جائے، قرآن کی بھی آدمی تعویل کرنے لگ جائے۔ تو یہ بات ہم نے سنی۔